السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے بخیر و عافیت سے ہوں گے اور آن لائن کلاس کو جو ہے آپ بغور سماعت کر رہے ہوں گے، ایسا ہم امید کرتے ہیں۔ اوکے، دیکھیے آج جو ہے بحث احد نوعی معمور بھی ایو المقید، یعنی معمور بھی کی دو نوع میں سے ایک یعنی مقید کا بحث جو ہے انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اوکے، مقید بالوقت اور مطلق عن الوقت، تو مطلق مقید بالوقت کا انشاءاللہ بحث کریں گے۔ فإن الصوم، کہ بے شک فإن الصوم شرع هو الامساک عن الاکل والشرب والجماع نہارا مع النیہ۔ دیکھیے فإن الصوم، بے شک روزہ، شرعاً شرعی طور پہ، اصطلاحی طور پہ روزہ بولے تو هو الامساک، روکنا، کس سے؟ کھانے پینے، جماع، دین میں نیت کے ساتھ روکنے کو کیا کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں۔ اوکے، وإن لم يعین الشرع له، اگر شریعت نے متعین نہیں کیا ہے وقتاً، تو فإنہ، بے شک، لا يتعین الوقت، تو وقت متعین نہیں ہوگا، لہو بتعیین العبد، بندے کی نیت کرنے سے۔ بندے کی جب شریعت نے اگر ایک وقت، کس کا وہ آگے آنے والا ہے کہ شریعت نے جب وقت مقرر نہیں کیا ہے تو بندے کے تعین کرنے سے وقت کیا نہیں ہوگا؟ متعین نہیں ہوگا۔ حتیٰ لو عین العبد، اگر بندہ نے معین کیا، ایامن، کچھ دن کو اس نے معین کر لیا، لقضاء رمضان، کہ میں آج سے لے کر 24 تاریخ سے لے کر 29 تاریخ تک میں کہہ رہا ہوں رمضان کے قضاء روزے کی مطلب کیا ہے معین کر لیا، تو لا تتعین، وہ کیا نہیں ہوگا؟ وہ قضاء رمضان کی نیت نہیں ہوگا، کیونکہ چاہے تو وہ کیا کر سکتا ہے، اس 24 تاریخ سے لے کر 26 تاریخ میں دوسرے مطلب روزہ، نفل روزہ بھی رکھ سکتا ہے، کیونکہ شریعت نے مطلب رمضان کے قضاء یا ظہار کا روزہ ہو یا کفارہ کا روزہ، اس کے لیے کیا نہیں کیا ہے؟ کوئی دن کو خاص نہیں کیا ہے۔ اوکے، وہ قضاء کے لیے کیا نہیں ہوگا؟ متعین نہیں ہوگا۔ وَيَجُوزُ فِيهَا، اس دنوں میں وہ رکھنا جائز ہوگا، صوم الکفارۃ والنفل، نفل اور کفارہ کا روزہ بھی وہ رکھ سکتا ہے۔ وَيَجُوزُ قَضَاءُ رمضان، اور رمضان کا روزہ قضا کرنا جائز ہے، فیہا، اس دنوں میں بھی، وغیرہا، اس کے علاوہ دوسرے دن میں بھی رکھ سکتا ہے۔ وہ 24 سے لے کر 30 تاریخ تک میں رمضان کا ہی روزہ رکھوں ایسا ضروری نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے ایسا مقرر نہیں کیا ہے، تو بندے کے مقرر کرنے سے وہ کیا نہیں ہوگا؟ مقرر نہیں ہوگا، بلکہ اس میں نفل اور کفارے کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ ومن حکم ھذا النوع، اور اس حکم سے کہ انہو، کہ بے شک، یشترط تعین النیہ لوجود المزاحم، ادھر مقابل مزاحمت ہونے کی وجہ سے نیت کی تعین کرنا کیا ہے؟ شرط ہو گئی، نیت کو معین کرنا، نیت کی تعین جو ہے وہ شرط ہو گئی مزاحم موجود ہونے سے۔ ثم للعبد، پھر بندے کے لیے ضروری ہے کیا؟ ان یوجب، کہ وہ واجب کرے، شیئن، ایک چیز کو، علی نفسہ مؤقتاً او غیر مؤقت، چاہے تو وہ وقت اپنے لیے ایک مؤقت ہو کر، یعنی وقت ہو کر، ایک وقت بنا کر، یا غیر مؤقت ہو کر وہ اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ واجب کر سکتے ہیں۔ ولیس لہ تغییر حکم الشرع، اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ مطلب شریعت کے حکم کو چینج کر دے۔ فار ایگزامپل کہ میں 24 تاریخ سے 30 تاریخ تک میں رمضان کا ہی روزہ رکھوں، ایسا نہیں ہے، اس کو بعد میں بھی رکھ سکتا ہے، اگلے مہینہ بھی رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ مؤقت بھی کر سکتا ہے اور غیر مؤقت بھی، لیکن وہ شریعت کے حکم کو کیا نہیں کر سکتا ہے؟ چینج نہیں کر سکتا۔ مثال، اس کا بھی مثال سے آپ کو سمجھے گا، اذا نذر، اگر کسی نے منت مانگا، ان یصوم یومن، کہ میں ایک دن کیا کروں گا؟ روزہ رکھوں گا، بعینہ، اسی دن، تو لزمہ ذلک، وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس دن تو اس کو روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ ولو صامہ عن قضاء رمضان او عن کفارۃ یمینہ جاز، اگر چاہے تو وہ اس دن رمضان کہ قضاء کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے یا کفارہ کا، وہ بھی جائز ہوگا۔ لأن الشرع، کیونکہ شریعت جو ہے، جعل القضاء، قضاء کو بنایا ہے، مطلق بنایا ہے،
فلا یتمکنُ العبد، تو بندہ کے لیے ممکن نہیں ہے من تغییری ہی، اس کو چینج کرنا، بالتقید بغیر ذالک یوم، اس کو مطلب مقید کر کے بغیر ذالک یوم، دوسرے دن کے سوائے، مطلب وہ کیا ہے چینج کر کے بندے کی استطاعت میں نہیں ہے کہ اس کو چینج کر سکتے. ولا یلزم، اور لازم بھی نہیں ہوتا لہٰذا اس پہ کہ اذا سامہ ہو، اگر اس نے روزہ رکھا نفل حیث یقع عن المنظور لا امن نوا لأن نفل حکم. ولا یلزمہ، لازم نہیں ہوتا لہٰذا اسی پر اذا سامہ، اگر اس نے روزہ رکھا النفل، نفل سے، حیث اس حیثیت سے کہ یقع عن المنظور، جو نیت کرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے واقع ہوتا ہے، لا اما نوا، ایسا نہیں کہ جس کا اس نے نیت کیا، لأن النفل، کیونکہ نفل جو ہے حق العبدی، اس میں بندہ کا کہ اذ ہوا یستبد نفس بنفسہ، اپنے نفس سے ہی وہ کیا خود مختار ہو سکتا ہے، من ترکہ و تحقیقی، چاہے تو وہ نفل روزہ کو چھوڑ بھی سکتا ہے، اس کو پورا بھی کر سکتا ہے، فجاز جائز ہے ان یؤثر فعلہ، کہ وہ اپنے فعل کی تاثر کر سکتا ہے، فیما ہوا حق، جس میں اس کا حق ہے، لا فیما ہوا حق شرع، اس میں نہیں جس میں شریعت کا حق ہے، اس میں اپنے جس میں اس کا حق ہے اس میں وہ کیا کر سکتا ہے کچھ چینج کر سکتا ہے، لیکن اس میں نہیں جس میں شریعت کا حق ہے. وعلی اعتبار هذا المعنی، اور اس معنی پہ قال مشائخنا، ہمارے مشائخ نے فرمایا، اذا شرطا، اگر ان دونوں نے شرط لگا دیا، فی الخلع، میاں بیوی نے اگر خلا میں شرط لگا دیا کہ ان لا نفقۃ لہا، کہ بیوی کو کیا نہیں ہوگا نفقہ نہیں ہوگا، لا سکنا، اور گھر رہائش بھی نہیں ہوگا، تو سقطت النفقۃ، نفقہ جو ہے سقطت النفقۃ، نفقہ ساکت ہو جائے گی، دون السکنا، کس کے رہائش کے بغیر، حتیٰ لا یتمکن جوز، تو جوز کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتا ہے، من اخراجها عن بیت العدہ، کہ وہ اس کی بیوی جس گھر میں وہ عدت گزار رہی ہے اس سے نکالنا اس کو نہیں سکتا ہے، لأن السکن فی بیت العدہ حق الشرعی، کیونکہ اس کے گھر میں بیٹھ کر عدت گزارنا وہ شریعت کا حق ہے، فلا یتمکن العبد من اسقاطہ بخلاف النفقہ، تو اس کے تو بندے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کو ساکت کر دے بخلاف نفقہ، نفقہ اس کا حق ہے، نفقہ تو ضرور ساکت کر سکتا ہے، لیکن وہ کیا نہیں کر سکتا، اپنے بیوی کو اپنے گھر سے نہیں نکال سکتا ہے. اس سے سمجھ رہا ہوں. بحث کون المامور بہ فی حق الحسن نوعین، معمور بہ کا ہونا حسن کے حق میں وہ دو قسمیں. فصل الامر بالشیء، الامر بالشیء یدل علی حسن المامور بہ، ایک چیز کا دلالت کرنا اس کے معمور بہ کے حسن پر. اذا کان العامر، اگر عامر جو ہے حکم دینے والا، حکمین کیا ہو، حکیمن، وہ کیا ہو حکیم ہو، اذا کان العامل حکیمن، یعنی ایک حکمت والا اگر جب حکم کرنے والا ہے، تو لأن الامر، کیونکہ امر جو ہے بیان کرنے کے لیے، ان المامور بھی، کہ بے شک معمور بھی، مما ینبغی ان یوجد، ضرور لازم ہوتا ہے پایا جانا، فاقتضی ذلک حسنہ، جس میں اس کی حسن کا کیا کرتا ہے تقاضا کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے. ثم المامور بھی، پھر معمور بھی، فی حق الحسن نوعان، حسن بنفسہ و حسن لغیرہ، سمجھے نا، تو دو قسم ہو گئے، حسن بنفسہ اور حسن لغیرہ. فالحسن بنفسہ مثل الحسن بنفسہ کے الایمان باللہ تعالی وشکر المنعم والصدق والعدل والصلاۃ ونحو من العبادۃ الخالصہ. آپ کو سب سمجھ میں آ گیا ہوگا. یعنی فحکم هذا النوع انہ اذا وجب علی العبد، جب بندہ پہ واجب ہو گیا اداءہ، اس کا ادا کرنے، یعنی اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی مطلب کیا ہے نعمت کا شکر ادا کرنا، نماز پڑھنا، صدق سچ بولنا، عدل کرنا، تو لا یسقط الا بالادا، تو سوائے ادا سے ہی ساکت ہوگا. وہذا فیما لا یحتمل السقوط، اور اس میں کوئی بھی سقوط کا احتمال نہیں کرتا ہے، مثل الایمان باللہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا. واما ما یحتمل السقوط، اور جو سقوط کا احتمال کرتا ہے، فهو یسقط بالاداء، تو وہ ادا سے ساکت ہو جائے گا، اور باسقاط العامر، یا عامر جو حکم دینے والا جو ہے اس کو ساکت کر دیا. ولہذا قلنا، تو ہم اسی مثال پہ کہیں گے کہ جس کو عامر نے کیا کیا ہے سقوط کر دیا ہے. لہذا قلنا اذا وجبت الصلاۃ، اگر کسی پہ نماز واجب ہو گئی تھی، فی اول وقت، پہلے ہی وقت کے شروع میں،
تو सकतल वाजिब, तो वाजिब साकित होगा बिल आदाई अदा से, और भी एतरादिल जुनूनी वल हैदी व निफास फ़ी आखिर वक्त, या आखिर वक्त में उस आदमी को क्या है जुनून आ गया, पागलपन हो गया, या औरत को आखिर वक्त में हैज़ या निफास आ गई, तब उससे क्या हो जाएगा वाजिब साकित हो जाएगा। बेएतबारी, इस एतबार से कि अन्न शरआ के बेशक शरीयत ने अस्कतहा उससे साकित कर दिया, अनहु इंद अहादिल अवारिज़, ये अवारिज़ आने के वक्त, ये मुश्किलात आने के वक्त उससे शारी ने क्या कर दिया, शरीयत ने क्या कर दिया, उसको साकित कर दिया। वला यसकुतु बिधिकिल वक्त, ना कि वो वक्त की तंगी से या वह अदमिल माँ या पानी नहीं होने से, वह लिबास या लिबास नहीं होने से साकित नहीं होगा। शरीयत ने ये वाज कर देगी जो अगर किसी को आखिर वक्त में अगर कोई पागल हो गया तो उससे नमाज साकित हो जाएगा जब तक वो पागल रहेगा, या किसी को आखिर वक्त में हैज़ या निफास आ गया तो उससे वो हैज़ और निफास की वजह से उससे क्या होगा नमाज साकित हो जाएगा। ना कि अगर किसी को वक्त की तंगी होगी तो शारी ने उसके लिए क्या है कज़ा रखा है, अगर पानी नहीं है तो तयम्मुम करना है, अगर लिबास नहीं तो बैठ कर नमाज़ पढ़ना है, इससे क्या नहीं होगा वो नमाज क्या नहीं होगा साकित नहीं होगा। और नौसानी मा यकुन हसनन बेवासिततिल गैर, जो वास्ते गैर की वजह से क्या होता है मतलब हुस्न होता है। मिसलो अस्सई इलल जुमा, जैसे कि जुमा की तरफ जुमा के लिए जाना और नमाज के लिए, वल वुदू लिस्सलात फ़इन्न सया, क्योंकि बेशक सही हुस्नुन बिवासिततिही, वो एक वास्ता से हुस्न है, कौन हो कि उसका होना मुफ़दियन इल अदाइल जुमा, वो जुमा को अदा करने के लिए जाने वाला है, इसकी वजह से वो क्या है हुस्न है। वल वुदू, और वुदू जो है हुस्नुन बिवासितती, इस वास्ते से कि कौन हो मिफ्ताहन लिस्सलात, वो नमाज की कुंजी है। व हुक्म हादन नौ, और इस तरह के हुक्म जो है अन्ना को यसकुतु बिसुकूति तिलकल वास्ता, अगर उस वास्ता अगर साकित हो गई तो इससे इसका भी ये भी क्या हो जाएगा, ये हुस्न भी साकित हो जाएगा। हत्ता इन्न सही है, अगर ला यजिबु अला मन ला जुमात लो, अगर मुसाफिर पे जुमा नहीं है तो उस पर सही करना भी क्या नहीं होगा वो वाजिब नहीं होगा। वला यजिबुल वुदू अला मन ला सलात लो, और जिसके ऊपर नमाज ही नहीं है उसके लिए वज़ू करना भी वाजिब नहीं होगा। वलौ सरा इलल जुमा, अगर इसमें समझो कि एक आदमी जुमा के लिए सही कर रहा था, फिर पुलिस ने उसको उठा कर लेकर चला गया, किसी ने लेकर चला गया, फिर उससे पूछताछ की, फिर छोड़ दी, अगर उससे जुमा से पहले छोड़ दिए तो उसको दोबारा सही करना वाजिब होगा। अगर वो जुमा के बाद छोड़ दिए तो जुमा जब उससे वास्ते ही ख़त्म हो गई तो उसके लिए अब सही करने की क्या है ज़रूरत ही नहीं है। वलौ सा इलल जुमा फ़हमिला मुकरहन इला मौदिन आखर, तो उसको मजबूर करके दूसरी जगह लेकर गया। इकामतुल जुमा, जुमा कायम करने के लिए, तो आखिर तो इकामतुल जुमा, तो जुमा को कायम करना यजिबु अलैहि, उस आदमी पे वाजिब है अस्सई सानियन, दूसरी बार भी सही करे। अगर एक आदमी को उठाकर दूसरी जगह ले गया फिर उससे पूछताछ करके छोड़ दिया तो जब देखेगा कि टाइम है तब उस तो दूसरी बार सही करना उस पर क्या होगा वाजिब होगा। वलौ काना मुतकिफ़न फिल जामी, अगर कोई आदमी जामा मस्जिद में मुतकिफ़ है यकून सही साकितन हो तो उससे सही करना क्या हो जाएगा साकित हो जाएगा। वो कदाल के इसी तरह लौ तवद्दा, अगर किसी ने वज़ू किया फ़हदस क़ब्ल अदा सलात, और नमाज अदा करने से पहले उसको हदस हो गया तो यजिबु अलैहिल वुदू सानियन, तो दूसरी बार भी वज़ू करना वाजिब होगा। वलो काना मुतवद्दियन इंद वजूबी सलात, अगर कोई नमाज वाजिब होने तक अगर मुतवद्दी है तो ला यजिबु अलैहि तजदीदुल वुजू, तो उस पर दोबारा नया वज़ू करना वाजिब नहीं होगा। वल करीब मिन हादन नौ, और इसी नौ के करीब में अल हुदूद वल किसास वल जिहाद। देखिए हुदूद और किसास और जिहाद ये हुस्न है, क्यों हुस्नुल लिगैर है कि अगर एक आदमी को हद लग रहा है तो बाकी लोग को भी क्या है, अगर किसी को जिना के वजह से हद लग रहा है तो बाकी लोग के अंदर भी खौफ होगा, तो मतलब वो लोग भी बचेंगे, तो ये हुस्न हो गया लिगैर के लिए। किसास, किसी आदमी को किसी के बदले अगर कत्ल कर रहे हैं तो दूसरे आदमी जो कत्ल करने वाले होंगे वो भी बच जाएंगे, ये हुस्नुल लिगैर है। और जिहाद, और जिहाद क्यों, क्योंकि मतलब कुफ्र को मिटाने के लिए जो भी नाइंसाफ़ी जुल्म फैला हुआ है तो उससे क्या होगा, मतलब दूसरे मुल्क या दूसरे लोग जो जुल्म कर रहे हैं, जो मतलब गलत कर रहे हैं, उससे भी का हुस्नुल लिगैर होगा। फ़इन्नल हद्द, क्योंकि हद जो है हुस्नुन बिवासितति ज़ज्र अनिल जिनाया, ये क्राइम करने से भागने, क्राइम करने से रुकने का क्या है वास्ते की वजह से हसन। वल जिहाद, अल जिहाद भी हसनुन बिवासितति दफ़ शर्रिल कुफ्रा कफरती, कफ्र
काफिर की बुराई व इला कलिमतुल हक, अल्लाह ताला की कलमा को बुलंद करना। वलो फ़र्ज़ना अदमिल वास्ता, अगर वास्ता को फ़र्ज़ करना छोड़ दे तो ला यब्क़ी ज़ालिका मामूरन बिही, तो उससे मामूर बिही का बाकी नहीं रहेगा। फ़इन्न लौलल जिनायतु, अगर जिनायत नहीं हो तो ला यजिबुल हद, हद नहीं होगा। वलौलल कुफ़्र, अगर कुफ़्र अल मक़दियु इलल ख़राब, जब कुफ़्र ख़राब की तरफ नहीं ले जाएगा तो ला यजिबुल जिहाद, तो जिहाद करना भी क्या नहीं होगा, वाजिब नहीं होगा। ओके, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।